اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک خوبصورت دعا لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ قرآن کریم کی اللہ جل شانہ نے ہمیں ایک بہت اچھی جامع اور زبردست دعا سکھلائی ہے۔ وہ دعا یہ ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ترجمہ کچھ ایسے ہے، اے ہمارے رب، ہمیں ہمارے گھر والوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دیجیے۔ سورہ فرقان کی آیت ہے۔ اس دعا میں بڑی جامعیت پائی جاتی ہے۔ پورے گھر کا مکمل سکون تقوی کے ساتھ مانگنا سکھایا گیا ہے۔ اس آیت میں جہاں بے شمار فوائد اشارے ملتے ہیں، وہاں پر 3 بنیادی اور 3 بڑی باتیں نمایاں طور پر سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، گھریلو خواتین آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ نمبر 2، اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ نمبر 3، گھر کے سب افراد متقی بنے اور سربراہ متقیوں کا امام بنے، یعنی پرہیزگاری میں دیگر افراد کے لیے نمونہ ہو۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اولاد کس طرح ٹھنڈک بن سکتی ہے۔ بیوی اور بچے آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بن سکتے ہیں؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کی تفسیر کے مطابق یہ ہے، بیوی اور اولاد کو اللہ جل شانہ کی فرما برداری میں مشغول دیکھیں، یہی انسان کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہے۔ اگر اولاد اور اہل خانہ کی ظاہری صحت اور عافیت اور خوشحالی بھی اس میں شامل کی جائے تو بھی درست ہے، مگر اصل بات یہی ہے کہ دینداری، تقوی اور اخلاق عالیہ سے ہی گھریلو ماحول پرسکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں مغربی تہذیب، مغربی زبان، مغربی نظریہ رکھنے والوں کو ترقی یافتہ سمجھا جاتا ہے۔ جو جتنا مغربی تعلیم یافتہ ہوتا جائے، اسے اتنا ہی آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھا جاتا ہے۔ اولاد غلط صحبت یا گناہ میں مبتلا ہو جائے تو کوئی زیادہ فکر نہیں کی جاتی، گناہ ہو جائے تو پرواہ نہیں کی جاتی، نمازیں نہ پڑھے تو پوچھ گچھ نہیں کی جاتی۔ صرف ظاہری صحت، دنیاوی تعلیم، اچھا کھانا پینا وغیرہ کو آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ اس میں آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے، بلکہ گرمائش ہے، یعنی راحت نہیں تکلیف ہے، خوشی نہیں پریشانی کا ذریعہ ہے۔ یہ روش جنت نہیں جہنم کی طرف سفر ہے۔ اصلی ٹھنڈک اور راحت جو مطلوب اور جسے قرآن کریم نے تعلیم دے کر امت کو حاصل کرنے کی اہمیت اجاگر کی ہے، ہمیں اپنے فائدے کے لیے اس دعا کو ہر فرض نماز کے بعد، سنتوں سے پہلے، اپنے ہی گھر کے سکون حاصل کرنے یا بڑھانے کے لیے لازمی پڑھتے رہنا چاہیے۔ آخری جملہ کہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دیجیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کوئی حصول عہدہ یا بڑائی کی طلب ہے، بلکہ ہر انسان گھر کا سربراہ ہوتا ہے۔ گھر کے سب افراد کو متقی بنانے کی دعا ہے۔ اس لیے اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ اے اللہ، ہمارے اہل و عیال کو متقی بنا دیجیے اور ہمیں ان کا پیشوا اور امام بنا دیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔